اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل مکیہ آج کا ہمارا درس قرآن ہے 14ویں پارے سے سورہ النحل۔ یہ سورت مبارکہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت کرنے کے ہجرت مدینہ سے یہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ ہر وہ سورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکیہ کہا جاتا ہے، اور ہر وہ سورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی خواہ کسی بھی شہر میں تو اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر 16 رکوع ہیں، 128 آیات بینات اور 2840 کلمے اور 7700 حروف ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا ہے کہ کفار مکہ دل لگی کے طور پر اور فخریہ یہ کہا کرتے تھے رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ جس عذاب کے متعلق آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تم پر عذاب آئے گا، یہ ہوگا، اللہ پاک ناراض ہوگا، قبر میں عذاب، آخرت میں عذاب، دنیا میں ذلت و رسوائی، نہ جانے وہ عذاب آئے گا کب۔ آپ ہمیں یہ تو فرماتے رہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، لیکن وہ کب آئے گا؟ یہ مشرکین مکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بات مذاق کے طور پہ کیا کرتے تھے۔ آیا تو نہیں ہے وہ عذاب جس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو اللہ جل مجدہ نے جناب جبریل امین کو بھیجا اس آیت مبارکہ کو لے کر جو سورۃ النحل کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کی جلدی نہ کرو، فلا تستعجلوا، اس عذاب کے مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ اللہ کا عذاب جلدی آتا ہے۔ اس عذاب سے مراد یا تو بدر کے دن کا عذاب ہے جو کفار مکہ پر جنگ بدر کے اندر جو ان کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی، ان کے کتنے سردار مارے گئے، کفار عرب و کفار مکہ کے کتنے سردار جنگ بدر میں قیدی ہو گئے، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ یا تو یہ عذاب مراد ہے ان کے لیے، یا پھر وہی جو کفار کے لیے قبر و آخرت میں عذاب ہے کہ تم جلدی جلدی کی شور مچا رہے ہو، جلدی جلدی کی رٹ لگا رہے ہو، عذاب نہیں آتا، عذاب نہیں آتا۔ وہ عذاب اللہ کے ہاں
بہت جلد تم پہ آنے والا ہے، کیونکہ ہم انسان خصوصاً کفار قبر و آخرت کی زندگی کو دور سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں قبر و آخرت کی زندگی کوئی دور نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنا ہی چاہتا ہے تو اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی اما یشرکون، اور اللہ پاک ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کو برتری حاصل ہے ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ جل مجدہ نے آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا ينزل الملائکہ، ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے، بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وحی کا نظام صرف نبی کی طرف آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی جبریل لے کر آتے ہیں وہ صرف نبی کی طرف ہی نازل ہوتے ہیں، نبی کے سوا اور کسی پر جبریل امین وحی لے کر نازل نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں فرمایا میں جس کے لیے چاہتا ہوں جبریل کو وحی کے اعتبار سے وہاں تک بھیج دیتا ہوں۔ اصل میں یہ یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب ہے جو یہودی کہا کرتے تھے کہ جو نبوت ہے یہ بنی اسرائیل کا خاصہ ہے۔ کتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے، تو جو نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والی بات ہے، آخری نبی جو ہے یہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے ہیں۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ آپ کو نبی ہم تب مانتے جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم بنی اسرائیل سے ہوتے، حالانکہ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم تو بنی اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے، اس کی جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسل میں آپ کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا۔ تو ان یہودیوں کو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اور یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے وہ نبوت کو خاص فرمائے۔ تم کون ہو تو یہودیو، نبوت کو بنی اسرائیل کے اندر خاص کرنے والے کہ نبوت کا سلسلہ جس ہستی نے ختم فرمانا ہے وہ بنی اسرائیل سے آئے گا، یہ تمہارے کہے کی اعتبار نہیں، بلکہ میں رب ہوں، میں جس کو چاہوں نبوت عطا فرماؤں، جس قبیلے پہ چاہوں اس قبیلے کا بندہ لے کر اسی قبیلے کے اس فرد پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دوں۔ اللہ پاک نے رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذریت میں سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدس پر۔ اب قیامت تک آپ کے سوا کوئی نبی بھی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں آ سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی تبلیغ فرمائیں گے۔
آپ علیحدہ طور پہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، بلکہ آقا کریم کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور اسی قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ وہ نبی میرے بندوں کو ڈر سنائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، الا انا فاتقون، تو بندوں کو اپنے رب سے ہی ڈرنا چاہیے۔ فرمایا مجھ سے ہی ڈرو۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے، انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، ہمیشہ اللہ کا خوف ذہن میں ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے شریعت کو بجا لائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی گناہوں کو ترک کرے۔ پھر فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، تعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے، کہ جس چیز کو یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے بلند و بالا ہے، وہ پاک ہے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اللہ پاک نے آدمی کو ایک نتری بوند سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، اسی وجہ سے وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے۔ انسان کو یہاں بتا دیا کہ تو دیکھ تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے، تو اپنی حقیقت کی طرف جا، ایک ایسے پانی کے قطرے سے کہ وہ پانی کا قطرہ، وہ پانی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو بندہ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، مصلے پہ لگ جائے تو وہ ناپاک۔ الغرض ایسا پانی انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنا، سبب بنا کہ جو ناپاک اور نجس ہیں۔ اب وہ انسان غور کرے کہ مجھے اللہ پاک نے ایسے پانی سے بنایا جو خود نجس ناپاک ہے، اور مجھ پر اتنی قدرت کاملہ اپنی لگائی، اتنا مجھ پر انعامات و احسانات کی بارشیں کی کہ ساری مخلوقات میں سے مجھے سب سے اچھا انسان بنایا۔ دیکھیں نا، اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا، تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کی انسان پر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ حقیقت کو دیکھا تو ہماری حقیقت اس لیے یہ بیان کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو رکھا گیا کہ کوئی جوان ہو کر تکبر میں نہ مبتلا ہو جائے۔ جب اپنی حقیقت کو لوٹے گا تو سمجھ جائے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے یہ سارے جسم کی بناوٹ، سر سے لے کر پاؤں تک کتنے حسین و جمیل اعضاء اللہ نے پیدا فرمائے، کتنے حسین و جمیل اللہ جل شانہ نے مجھے جسم کے اندر اعضاء دیے، آنکھیں دیں، ناک، کان، زبان، چہرہ، سر، نہ جانے سر سے پاؤں تک اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کے جسم میں ودیعت کر رکھی ہیں۔ جب یہ غور و خوض کرے گا تو اپنی حقیقت پہ پھر جائے گا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ضرور جھکنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں تو کچھ بھی نہ تھا، یہ سارا کرم تو رب تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر ہے کہ اس اللہ جل شانہ نے میری ذات پر کتنے انعامات کر رکھے ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنے رب کی ہمیشہ عبادت اور شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور فرمایا وَالْأَنْعَامَ، چوپائے، جانور، خَلَقَهَا،
اللہ پاک نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا ہے لکم، اے انسانوں تمہارے نفع کے لیے، اے انسانوں تمہارے بھلے کے لیے، اے انسانوں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ فیہا دف، انہی جانوروں کی کھالوں سے تم گرم لباس تیار کرتے ہو۔ دف گرم لباس کو کہا جاتا ہے۔ انہی جانوروں کی کھال سے، ان جانوروں کی اون سے تم اپنے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے گرم لباس تیار کرتے ہو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ کئی جانور، ان میں کئی ایک طرح سے فوائد رکھے، لیکن انسان کے لیے، کیونکہ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، انسانوں تمہارے نفع کے لیے، اے میرے بندو تمہارے نفع اور بھلے کے لیے میں نے یہ جانور بنائے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ صمد، ہر چیز سے بے نیاز۔ یہ جانور اللہ پاک نے انسان کے فائدے اور نفع کے لیے بنائے، جن میں سے کچھ کا ذکر بھی فرما دیا، فرمایا کہ تم ان کی اون سے، ان کی کھالوں سے گرم لباس بناتے ہو۔ وَمَنَافِعَ، اور تمہارے لیے جانوروں میں کئی ایک طرح سے ہم نے نفع رکھ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی خرید و فروخت کا معاملہ دیکھیں، اس کے اندر کتنے مسلمانوں کا روزگار مہیا فرما دیا۔ جانوروں کی خرید و فروخت میں جو بیچ رہا ہے، ظاہر ہے اس نے جانور کو پالا ہے، ابتدا کے طور پہ جو بیچنے آیا، اس کے پالنے میں انسان کو کتنی چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ ہے، پھر چارے پہ غور کریں، ظاہر ہے زمین پر ہی چارہ اگتا ہے۔ اب زمین پہ غور کریں، چارہ اگانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں بہت سارا کلام ہے۔ وہاں ہل چلائے جائیں گے، پانی لگایا جائے گا، بیج ڈالا جائے گا، تو بہت سارے لوگوں کے لیے نفع رکھ دیے۔ اس لیے فرمایا وَمَنَافِعَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھا کے تم لطف اندوز ہوتے ہو، اور گوشت کھا کے اپنے جسم کے اندر کئی طرح کے حصول، جسم کی طاقت، جسم کی صحت، جسم کی نشو و نما کے لیے یہ گوشت تم حاصل کرتے ہو، کھاتے ہو، اور اس گوشت کے ذریعے تمہارے جسم کے اندر طاقتیں پیدا کرتا ہوں، صحت تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ تو میں نے یہ جانور تمہارے نفع اور بھلے ہی کو پیدا فرمائے ہیں۔